سفرانہ جان ایلیا۔ کبھی کبھی کسی گرد و پیش میں سادے ورق لکھنے والے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں اور ان کی پیاس بجھائے نہیں بجھتی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ شام ہوئی اور سادے ورق پھیل گئے کہ ہمیں اپنے جگر کا وہ خون پلاؤ جسے شاعری کہتے ہیں، اور ساری رات اپنا جی جلاؤ۔ ایک نہ دو، پورے 5 مہینے تک بلا ناغہ یہی ہوتا رہا۔ میاں میں تو پیلا پڑ گیا، سوچا کہ اس گرد و پیش سے بھاگ کر کہیں چلا جاؤں۔ ایک دن سنا کہ میں پنجاب جانے والی ہوں۔ میں یوں ہی بول پڑا کہ جانے والے بہت اچھے ہوتے ہیں، ساتھ خیریت کے جاؤ اور ساتھ خیریت کے آؤ، اور پھر سادے ورقوں کی پیاس بجھانے میں لگ گیا۔ پھر ایک دن سنا کہ میں جا رہی ہوں۔ یہ زاہدہ حنا تھیں جو پنجاب سے دار رہی تھیں۔ اچانک مجھے ہوش آیا اور میں نے اپنے آپ سے کہا، اس موقع کو غنیمت جان اور تو بھی لگ چل۔ شاید جگہ بدلنے سے یہ سلسلہ ٹوٹے اور تو کچھ دن کے لیے اس جنجال سے چھوٹے۔ سو میں نے اپنے آپ کو ادھر ادھر سے سمیٹ کر اپنے کھانچے میں ڈالا اور اپنے نڈھال پن کو اپنے ڈھانچے پر سنبھالا اور کچھ کتابیں ہاتھ میں لے کر پنجاب کی طرف چل نکلا۔ راستے میں اس کتاب کو نمٹایا جو میں نے سید قاسم محمود سے پڑھنے کو منگوائی تھی۔ اس کتاب کو سید قاسم محمود نے اردو میں ڈھالا ہے، قدیم تہذیب اور جدید انسان، یہ تھا اس کتاب کا نام۔ کتاب میں امریکہ کے کچھ قبیلوں کی زندگی کو پڑھا گیا ہے۔ ہر قبیلے کی اپنی نیکی ہے اور اپنی بدی۔ ان میں سے کوئی بھی اس الجھن میں نہیں پڑتا کہ جو چیز اس کے تئیں اچھی ہے اسے دوسرے بھی اچھا سمجھیں، اور جسے وہ برا جانتے ہیں اسے دوسرے بھی برا جانیں۔ ان میں سے کسی کو اپنی نیکیاں پھیلانے کی بیماری نہیں ہے۔ تم جانو میں ایک باولا بھڑنگ، میں تو مچل گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا، کیوں جی، یہ جو تمہارے کتابوں اور کارخانوں کے شہر ہیں، ان میں رہنے والوں کے رنگ ڈھنگ تو کچھ اور ہیں۔ شائستگی کی پوشاک پہن لینے والوں میں سے جس گروہ کو بھی روٹیاں لگ گئی ہیں، ان کے طور تیور تو کچھ عجیب ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ عرفان اور گیان کے پہاڑوں پر سے اتر کر بستیوں کی طرف آ رہے ہوں اور یہ خوشخبری سنا رہے ہوں کہ ہم نے سچائی کو جا لیا اور ہم نے پا لیا۔ سو جو بھی ہمیں پہچانے گا اور ہمارا کہا مانے گا، اس کے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے۔ ایک زمانے سے یہی کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کس کس کو نہیں پہچانا گیا اور کس کس کا کہا نہیں مانا گیا، پر ہوا کیا؟ یہ کہ انسان اپنی پہچان اور اپنا مان بھی کھو بیٹھا، اور وہ گروہوں میں بٹ کر جدا جدا ناموں سے پکارا گیا، اور جو اسے انسان کہہ کر پکارنا چاہتے تھے انہیں دھتکارا گیا۔ میں اس پر اپنے آپ سے بولا کہ ایسا تو ہونا تھا، اور سن، ایک بات اور بھی سوچ، وہ یہ کہ یہ بے روک زمین جو ساری کی ساری انسانوں کے تلووں کے نیچے بچھی تھی، کیسے اور کیوں کر اور تاریخ کی کس 68 سے اٹک اور تھٹک کے سوانوں اور سرحدوں میں بٹ کر رہ گئی۔ یہ سنا تو میں ادھر ادھر کے لوگوں کو دیکھ کر اپنے اندر چیخنے لگا کہ او 2 ٹانگوں پر چلنے والوں، تم سے بڑھ کر تو وہ بجو مجھے بھاتے ہیں جو تمہارے سوانوں کے آر پار اپنے بھٹ بناتے ہیں، اور تم سے زیادہ تو چیلیں میری چہیتی ہیں جو تمہارے سروں پر بیٹ کرتی ہوئی تمہاری کھچی ہوئی سرحدیں پار کر جاتی ہیں۔ میں چیخ ہی رہا تھا کہ میری کھوپڑی میں سے کسی نے گنگنا کر مجھے ڈپٹا کہ او اجبک، سارے انسانوں کے سگے، اب چپ بھی ہو گیا یا بکے ہی چلا جائے گا؟ بہت اچھی باتیں کہیں، واہ واہ، پر ایک بات تو بتا، اگر تیرے چاہے سے پورب والے اپنی باڑ ہٹا دیں اور اپنے سوانے مٹا دیں تو کیا پچھم والے بھی ایسا ہی کریں گے؟ اور اگر اتر والے اپنی سرحدیں لپیٹ کر اپنی جیب میں ڈال لیں تو کیا دکن والے بھی ان کا ساتھ دیں گے؟ اگر نہیں تو بکواس بند کر، بڑا آیا تاریخ کے کان اینٹھنے اور جغرافیہ کے کان نکالنے والا۔ میں نے یہ سنا اور اپنی کھوپڑی اتار کر اسے کھولا اور دیکھا تو اس میں ایک غنغنا بالشتیہ اپنے ہاتھ میں جریب لیے اکڑوں بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا، میاں تو کون ہے؟ وہ اپنی آنکھوں کے ڈھیلے گھماتے ہوئے بولا، میں تاریخ کے محکمہ بندوبست کا کارندہ ہوں۔ میں نے اس کے کانوں میں قو کر کے سنی انسنی کر دی۔
اور اپنی کھوپڑی کو اس کی جگہ پر دے مارا اور سر کھجاتے ہوئے جی ہی جی میں کہنے لگا کہ ہونا تو وہی چاہیے جو میرا جی کہتا ہے، اب میرے ٹھینگے سے کہ کوئی بات ہونی ہے یا انہونی۔ پنجاب کو کئی برس سے میں دیکھ رہا ہوں، یہاں کی زمین کیسی ہریالی پہنے ہوئے ہے۔ یہ ہریالی اس زمین کے انتھک بیٹوں کے پسینے کا ہنر ہے۔ میں سوچتا ہوں اور ہنستا ہوں کہ پنجاب کے اس ہنرمند پسینے کو بھی گالیاں دی جاتی رہی ہیں۔ گالیاں ہی دینی ہیں تو ان حرام خوروں کو دی جائے جو دوسروں کی کمائی کھاتے ہیں۔ ہاں تو سندھ کی سرزمین کو ہم اپنے پسینے کی بنی ہوئی ہریالی پہنائے تو کیسا لگے؟ اب ہم ہیں، لاہور ہے اور مرزا مرتضیٰ بیگ کا پیار بھرا گھرانہ۔ یہ انجینئر ہیں اور سچے شاعروں کی طرح سوچتے ہیں۔ ان کے خیال میں سب سے بڑا رشتہ اس پہچان کا رشتہ ہے جو انسان اور انسان کے بیچ پائی جاتی ہے۔ جو اس پہچان کا پاس کرے گا وہی بخشا جائے گا۔ ایسے لوگوں سے مل کر خیال آتا ہے کہ کتنے ہی پڑھے لکھے ہیں جنہیں لکھنا چاہیے اور لکھتے نہیں، اور کتنے ہی لکھنے والے ہیں جنہیں پڑھنا چاہیے اور پڑھتے نہیں پر علم بگاڑتے ہیں۔ علم بگاڑنے پر ایک بات یاد آئی، کیا تم یقین کرو گے کہ ایک شورا پشت لکھنے والے کو دیکھا جو اپنے علم کے باوجود جہالت بگاڑتا ہے؟ اس کی ایک انوکھی خواہش یہ ہے کہ مجھے یکسر جاہل سمجھا جائے، جبکہ کتابوں کے سوا اس نے زندگی میں کچھ نہیں سمیٹا۔ یہ ملامتیا فرقے کا قلندر شفیع عقیل ہے جو پنجابی ہونے کے باوجود کھانا کم اور گالیاں زیادہ کھاتا ہے۔ اس کا نعرہ ہے کہ ہر عالم پیدائشی جاہل ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، میں مرزا مرتضیٰ بیگ کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ان کی باتیں سن کر مجھے پھر ہلہلا اٹھا ہے کہ یہاں جس سے ملوں اس سے انسان کے رشتے پر بات کروں اور اسی سے لگا کھاتی ہوئی باتیں چھیڑوں۔ میں سید قاسم محمود سے ملتا ہوں۔ یہ جوان دانش کے جس گھاٹ پر پہنچا وہاں سے اپنی پیاس بجھائے بن نہ ٹلا، اور بینش کے جس باٹ پر گیا اس پر دور تک چلا۔ یہ نمکین سید اس بات پر بہت بدمزہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر ادیب اور شاعر سچ کے اشتہاری اور جھوٹ کے بیوپاری ہیں، اور یہ ہمارا سب سے بڑا گھاٹا ہے۔ اس جوان کی بدمزگی پر میرا جی بہت خوش ہوا ہے، اور میں ترنگ میں آ کر کراچی کی یادگار عبدالعزیز خالد کی طرف چل نکلا ہوں۔ بھلا میں ان لوگوں کی باتیں کیوں نہ کروں جنہوں نے مجھ سے بڑی اچھی اور سچی باتیں کی؟ میں ان کے نام کیوں نہ لوں جو اپنے اپنے طور سے دانش دل اور زندگی کی دل بری کے نام لیوا ہیں؟ سنو میاں، لکھنے والے ان لوگوں کے نام لینے میں کنجوسی نہ برتا کرو جو حسن اور حکمت اور حلاوت کو بڑھاوا دینے والے ہوں، چاہے ان کے ناموں کا دور دور شہرہ ہو، چاہے وہ گمنام ہو، اس لیے کہ ایسے لوگوں کے نام سے خود حکمت اور حسن اور حلاوت کو بڑھاوا ملتا ہے۔ بھلا میں مظفر کاظمی کا نام کیوں نہ لوں جو لاہور کا ایک نوجوان لکھنے والا ہے اور چاہتا ہے کہ سچ کا سامنا کیا جائے اور درد مند بزرگوں کی سی باتیں کرتا ہے؟ اور میں جواں سال شاعر اور ادیب نسیم سحر کا نام کیسے یاد نہ کروں جو مجھے پنڈی میں ملے گا اور کہے گا کہ انسان دوستی لکھنے والوں کی سب سے بڑی پونجی ہے۔ عبدالعزیز خالد میرے سامنے ہیں، چہرے کی وہی 16 برس پہلی مسکراہٹ چاندنی، سچ مچ ہیرا آدمی ہے، اور اس شخص کے شاعر کی پوچھو تو انتھک اور اکنگ شاعر۔ کچھ ایسا ہے کہ اپنا جادہ فرسائیاں اور اپنی آبلہ پائیاں کتابوں کی چھت کے نیچے اور کتابوں کی دیواروں کے بیچ میرے اس بھائی کی تنہائی ایک ایسی پیشگاہ ہے جس میں وہ معانی کے شاہ اردوں کو چمکار کے اور وہ اردوں کو بڑے چاؤ کے ساتھ لفظوں کی نشستوں پر بٹھانے میں لگا ہوا ہے۔ میں بیٹھا ہوں اور ان کے حرف محبت اور تہذیب اور جمال میں سانس لے رہے ہیں۔ عبدالعزیز خالد نے ایک بات کہی ہے جو میرے لفظوں میں کچھ یوں ہے کہ اگر کسی جھلسے ہوئے پیڑ کے برابر کھڑے ہو کر انسان اور تہذیب کے لیے بھلائی کے ساتھ سوچا جائے تو وہ پیڑ ہرا ہو جائے۔
اب مجھے یوسف بھٹی مل گیا ہے جو یہاں مسعود منور کہلاتا ہے. یہ میرا کوچک ابدال ہے اور شاعری میں مجذوب کے مرتبے کو پہنچا ہے. میں اور وہ ایک ہی سے خیالوں کے خراب کیے ہوئے ہیں، پر وہ مجھ سے زیادہ بے قابو ہے اور میرا پنجابی نمونہ ہے. میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور اس کا بازو تھام کے چل پڑا ہوں. راستے دیکھتے دیکھتے تھک گیا تھا. لو اب ذرا اپنی آنکھوں میں سستا لوں، چلتے چلتے کہیں ٹھہرتے ہیں. میں آنکھیں کھولتا ہوں تو یاروں کا یار آغا سہیل افسانہ نگار سامنے آیا. آغا کے چہرے کی جلد کا دوسرا نام مسکراہٹ ہے. پوچھتا ہے محمد علی صدیقی کس حال میں ہیں؟ وہی رات رات بھر پڑھنے کا ادبار اور دن میں لکھنے آزار. آغا سہیل کے ہونٹوں کا کہنا ہے کہ ہم دھیمے پن کے ساتھ سچ بولنا چاہتے تھے سو کہانیاں کہنے لگے ہیں. اس کا دکھ یہ ہے کہ زندگی میں ان پرچھائیوں کا ٹھکانہ کہیں نہیں جو زمین کے ہر حصے کو اپنے سینے سے لگا لینا چاہتی ہوں. اچھا آغا، میں پھر آؤں گا. اور پھر میں اور یوسف ایک اور گھر پر آواز دینے کے لیے چل پڑتے ہیں. یوسف گھر آ گیا؟ نہیں آیا. بالے ذرا آہستہ لے چل. یوسف ٹھہرا ہے اور کسی دروازے پر دستک دی ہے. کوئی بچہ پوچھ رہا ہے کون ہے؟ یوسف کہتا ہے کہہ دو فقیر آئے ہیں. اب جو آنکھیں کھولتا ہوں تو شہرزاد کے شاعر منیر نیازی کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے. میں نے منیر نیازی کو پہلے سے زیادہ خوبصورت، پہلے سے زیادہ تنہا پایا ہے. اس شاعر کی خوبصورتی کچھ اور بھی کٹیلی اور ہٹیلی ہو گئی ہے. انہیں دیکھتے ہی عبید اللہ علیم کا خیال آ گیا ہے. سو اس کی باتیں کی جاتی ہیں، اس کے رخساروں کی رنگت کو نگاہوں میں رچایا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں کی یاد منائی جاتی ہے. منیر نیازی شہر میں سرگردہ خوابوں اور خیالوں کا اکیلا شاعر جو اپنے اکیلے پن میں اپنے چاروں طرف پھیلتا چلا گیا ہے. وجود کے پھیلاؤ کو خوبصورت اور بدصورت کی پیکار گاہ جانتا ہے. انہیں ایک ایسا آدمی جانا جائے جو خوبصورتی کو بدصورتی کے نرغے میں گھرا ہوا پاتا ہو اور اسے اس نرغے سے نکال لانے کے لیے سخت اور درست بن کر سامنے آتا ہو. منیر نیازی کہتے ہیں کہ اگر تہذیب خوبصورتی کا نام ہے تو زمین میں پھیلی ہوئی ساری تہذیبیں میری اپنی ہیں. میں ان ناموں سے بھلا کیا کام لینا چاہتا تھا جن میں سے کوئی اپنی سوچ میں دائیں طرف کھڑا ہے اور کوئی بائیں طرف. میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ انسان میں ایک بات ایسی بھی ہے جس کی بڑائی سوچ میں تو سما سکتی ہے پر سوچ کی سمتوں میں نہیں.